وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام۔ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، دوسری نشست کا آغاز تعوذ اور تسمیہ سے، اور پھر انشاءاللہ سورۃ المعارج اس کی آیت نمبر 15 سے آج ہم نے شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم۔ مشتاق بھائی تھوڑا سا نیچے کیجئے گا، اس لیے کہ اس کے ساتھ لا لکھا ہوا ہے تو لا بس۔ اچھا جی، یہ جو آیت نمبر 13 ہے اور 14، یہ ہمیں بتا یہ رہی ہے کہ اس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر نفس سر مائک ان میوٹ کر لیں۔ یہ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی ہاں۔ جی آ رہی اب اچھا آ جی، رہی۔ ہاں جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اوپر آیات ہیں اس کے اندر جو جہنم کے اندر مجرم پھینکے جائیں گے یا جن کو بتا دیا جائے گا تو وہ خواہش کریں گے کیا کہ وہ عذاب جو ابھی آج ہم پڑھیں گے کہ وہ عذاب کیسا ہے، اس سے بچنے کے لیے ایک تو بے بنی کا ترجمہ ہم نے کیا نا کہ بھئی اولاد جی، جی جی دوسرا ترجمہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یا بنیا جی، بیٹا۔ وہ تو بہرحال وہ یہ کے ساتھ ہے، بہرحال اولاد آ گئی جی آواز نہیں آ رہی۔ جی۔ آ رہی آواز؟ معذرت پاؤں آ رہی ہے آواز اب آ تو رہی آ ہے آپ رہی۔ کی، آ رہی ہے آپ کی آواز۔ جی، اپنا ٹھیک کریں، انٹرنیٹ اللہ فضل کرے گا آواز پہنچ جائے گی۔ تو میں بات بتا رہا تھا کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ اپنی اولاد، وہ اپنی بیوی جس کے ساتھ پیار محبت والی زندگی گزری تھی، اپنے بھائی جو خونی رشتے تھے، اور پھر یہ بڑا ہو جاتا ہے کہ پورا کنبہ جو اس کو پناہ دیا کرتا تھا، جگہ دیا کرتا تھا، جس کے ساتھ وہ رہتا تھا، پھر وہ کہے گا کہ پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ بھی میں فدیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، اس شاید پر کہ وہ فدیہ ہم نے کہا تھا ثم ینجی پروفیسر صاحب کے لیے، یہ کا ترجمہ کل ہم نے دونوں کیے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ فدیہ ثم ینجی، پھر وہ فدیہ اسے بچا لے، نجات دے دے۔ دوسرا یہ تھا کہ ینجی، پھر وہ بندہ خود اپنے آپ کو فدیہ دے کے بچا لے۔ جی، اب اللہ تعالیٰ اسی کلام کو آگے لے جا رہا ہے، اور یہاں لفظ آ رہا ہے کلا، کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں۔ یہ کس کے لیے، کس کا جواب ہے ہرگز نہیں کا؟ وہ جو یہ جو بچانے فدیے والے جو کا۔ ہیں سارے، فدیے تو کا، فدیہ نہیں۔ کہ وہاں کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، جتنے بھی پیارے ہیں ان کو بھی، اور جو زمین کے اندر سب لوگ ہیں، اگر انسان کے پاس یہ ساری چیزیں ہوں گی تو وہاں تو عدل کا نظام ہوگا، اور وہاں اعمال جس کے بھاری ہوئے وہ نجات پا جائے گا، اور جس کے اعمال کم ہوئے وہ مجرم ہوگا۔ اب آگے پڑھنا ہے، الفاظ نئے ہیں، ان کی طرف توجہ کرنی ہے۔ کلا، ہرگز نہیں کا مطلب ہے فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز نہیں۔ اوپر جو لفظ آ رہا ہے وہ ہے اپنا عذاب کا، نار کا، جہنم کا۔ یہاں لفظ آ رہا ہے انہا لظا، نیا لفظ ہے، پہلی دفعہ آ رہا ہے۔
ہمارے ذہن میں کیا آئے گا؟ ہمارے ذہن میں یہ آئے گا کہ لام کے اوپر زبر ہے تو یہ شاید تحقیق والا لام ہے، یہ نہیں لام تحقیق والا، ٹھیک ہے جی، جی یہ لام اس کا اصل ہے جی۔ مطلب اس سے بنے گا لظا، اور اسی سے ہی اپنا بنے گا مضارع یہ لگا دیں گے تو انہا لظا، بے شک وہ جہنم، بے شک وہ آگ، آگ بھی مؤنث ہے، جہنم بھی مؤنث ہے، جہنم کے جتنے نام ہیں سارے مؤنث ہیں، تو بے شک وہ آگ لظا، شعلے مارنے والی ہوگی۔ ترجمہ کیا ہے جی؟ شعلے مارنے والی۔ ایک اور ہاں جہنم کی طرف جائیں تو بے شک وہ جہنم شعلے والی، شعلے مارنے والی ہوگی، ایک تو یہ ترجمہ ہوا ہے۔ پھر آگ کے بھڑکنے کو بھی لظا کہتے ہیں۔ ہم نے جہیم پڑھا ہے تو جہیم کا مطلب ہوتا ہے بھڑکتی ہوئی آگ، اسی سے ہی لظا کا کیا ہوگا؟ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تو ہم ابھی کیا ترجمہ کر رہے ہیں، ایک بار ہم نے متفق ہونا ہے، شعلے میں ہرگز نہیں، انہا لظا، بے شک وہ شعلے مارنے والی آگ ہے، یہ کر لیں۔ جی سر، شعلے مارنے والی آگ۔ اچھا جی، شعلے مارنے والی آگ ہے۔ آگے دیکھنا ہے، نزاعتن، جب بھی شد آئے گی تو اس کے اندر لفظ آج پہلے ہم نے پڑھا تھا، جب شد آ جاتی ہے تو وہ مبالغہ کا صیغہ آ جاتا ہے، نزاعتن، چونکہ نار ہے اس کی صفت یہاں ہوگا نزاعتن، وہ بہت زیادہ کھینچنے والی ہوگی۔ نزا، نزا کا عالم ہوتا ہے نا کہ روح کو کھینچ کے نکالنا، کیوں جی؟ جی جی سر۔ اسی سے ہی نزاعتن یاد رکھنا ہے، حالت نزا، اسی سے ہی نزاعتن، وہ خوب کھینچنے والی ہوگی۔ اب ہے لام لیے اور شوا۔ اب شوا کے معنی کیا ہے؟ ایک تو شوا کے معنی ہے پورے کے پورے انسان کی جسم کے اوپر جو جلد ہے اس کو شوا کہتے ہیں، بلکہ جلدیں بنے گا، اس لیے شواتن واحد ہے اور اس کی جمع ہے الشوا، تو وہ بن جائے گا للشوا۔ اور دوسرے معنی جو مفسرین نے کیے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا چہرہ، اور ساری اللہ تعالی ہمیں بچائے، مجرم کا چہرہ اور اس کا سر۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب وہ سری اور پائے ہوتے ہیں ہم ان کو پھینک دیتے ہیں نا، اور بعد میں پھر اس کو جلا کے اس کی کھال یا تو اتارتے ہیں یا اس کو جلا دیتے ہیں، ایسی ہے۔ جی ایسے۔ ہائے، اب یہ مجرم کا حال ہو رہا ہے۔ ہرگز نہیں، بے شک وہ شعلے مارنے والی آگ ہے جو بہت زیادہ، وہ کھال کو کر لیں، جو کھال کو بہت خوب کھینچنے والی ہے۔ اب یہ سارے کے سارے کام یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جہنم کو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، جہنم بولے گی بھی۔ پہلے آپ کو پتا ہے کہ جہنم کہے گی حل من مزید، آپ نے منہ، اللہ تعالیٰ اس کو زبان دے دے گا۔ ہمارے اعصاب وہ ہے کہ ہم زبان سے بولتے ہیں، اس دن ہمارے اعصاب بھی بولیں گے، اس دن زمین بھی بولے گی، جس کو اللہ تعالیٰ کہے گا وہ بولنا شروع کر دے گا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو کہا ہے کہ تم نے کام کرنا ہے، کیا؟ کہ ان مجرموں کی کھال کھینچنی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 56 اگر یاد کریں گے تو کھال کا ذکر کیوں آیا ہے یہ ڈاکٹر حضرات جانتے ہیں۔ کھال کے اندر ہی احساس ہوتا ہے، کیوں جی؟ جی ڈاکٹر صاحب ایسی ہے جی، پین کی فیلنگ ساری۔ جی، پین جو ہوتا ہے، احساس جتنے بھی
وہ کھال کے اندر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ کہا، سورہ نساء آیت نمبر 56، کلما نضجت جلودہم، جب جب ان کی جلد یا ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم ان جلدوں کے علاوہ اور جلدیں ان کو پہنا دیں گے، کیوں؟ لیذوق العذاب، تاکہ وہ مجرم عذاب کو چکھیں۔ یہاں یہ بالاختصار آیا ہوا ہے کہ وہ چبکتی ہوئی کیا کرے گی، نزاعۃ للشوا، وہ کھال کو خوب کھینچنے والی ہوگی، بلکہ کھالوں کہیں گے ہم، جی وہ کھالوں کو خوب کھینچنے والی ہوگی۔ اب کیا ہے جی، میں نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ زبان دے دے گا، تو تدعو آیا ہے، النار مؤنث ہوتی ہے یا مذکر؟ سہیب بتائیں گے، بس مؤنث سہیب نہیں بول رہے، مؤنث ہے، مؤنث۔ مؤنث ہے، کہانی میں سنا ہوا ہے، آپ نے پڑھی ہے ماشاءاللہ، تو لہذا اس مؤنث کے لیے ہی تا آیا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، تا تو کے لیے بھی آتا ہے، تا مؤنث کے لیے بھی آتا ہے۔ تدعو، تدعو، وہ آگ پکارے گی، وہ آگ پکارے گی، کرے گی، پکارے گی، کس کو؟ من ادبارہ، جس نے بھی پیٹ پھیری، دوبر کہتے ہیں پیٹھ کو، ادبارہ انزالہ کی طرح ہے، من ادبارہ، جس نے بھی پوری پیٹھ پھیری، وتولا جو ہے وہ منہ پھیرنے کے لیے آتا ہے۔ ادبارہ کس کے لیے آتا ہے؟ پیٹ پھیرنے پیٹ کے پھیرنے، پیٹ پھیرنے کے پھیرنا، لیے، اور وتولا اور منہ پھیرا۔ اب منہ پھیرا۔ کس جگہ پہ منہ پھیرا اس نے؟ قرآن مجید تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ کے الفاظ موجود تھے، لیکن اس نے دنیا کے اندر ان سے پیٹ پھیر لی، ان سے منہ پھیر لیا، کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی تو تدعو من ادبر وتولا، وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جس نے، بریکٹ میں کر لیں، دنیا میں پیٹھ پھیری اور منہ پھیرا۔ آگے جی، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور سنت رسول۔ وَجَمَعَ فَأَوْعَى، اب جناب لفظ آ رہا ہے فَأَوْعَى، ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی اپنا سورت کے اندر، وہاں ہم نے کیا کیا تھا اب نہیں یاد، تو میں نے بتا کہ وعاء برتن کو کہتے ہیں، جی او آ کا مطلب ہے اس برتن کے اندر سنبھال کر رکھنا، جمع کر لینا، تو فجمع تو پہلے ہی ہے، اس نے جمع کیا، کیا جمع کیا؟ مال، سونا، دولت، فاوعى، اور اس کو سنبھال کر رکھا اور اس کو بند رکھا، یہ ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، یا شُحَّ، اور شُحَّ اس بخل کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان کہتا ہے کہ دمڑی اندر جائے جیب کے اور کبھی یہ واپس نہ آئے، یہ میری ہے، میری ہے، میری ہے، یہ اس شُحَّ کی، بخل کی نشانی ہے جناب۔ فَجَمَعَ فَأَوْعَى، اس نے مال، جمال کہہ رہے ہیں بریکٹ کے اندر، جمع کیا، فَأَوْعَى، تو اس نے سنبھال کر رکھا۔ جی میں آپ کو بات کلیئر کر پایا ہوں یا نہیں؟ جی اوعا، یہ پہلے تائیہ ہم نے پڑھا تھا، وہ کانوں کے لیے، یاد رکھنے والے کان، سنبھال کر یاد کرنے والے کان، وہاں میں نے بار بار لفظ سنبھال کر اپنا استعمال کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، نہیں یاد؟ اچھا چلیں، تو یہاں یہ ہے کہ اس نے مال جمع کیا اور سنبھال کر رکھا، اللہ کی راہ میں نہیں دیا، زکوٰۃ صدقات اس میں سے نہیں دی، یہ ہے جناب
اب میرے ساتھ پڑھیں، فدیہ کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فدیہ تو قبول نہیں کیا جائے گا، تو میرے ساتھ پڑھے کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، مطلب یہ ہے کہ فدیہ ہرگز نہیں، انہا لظا، ترجمہ بے شک بے شک وہ وہ شعلے جہنم مارنے والی شعلے والی مارنے آگ ہے۔ والی آگ ہے۔ چلو، بے شک وہ جہنم شعلے مارنے والی آگ ہے، بڑا اچھا ترجمہ ہے جی، ہا کا مطلب جہنم ہو گیا، تو لظا شعلے مارنے والی آگ، تو ٹھیک ہے جی، بے شک وہ جہنم شعلے مارنے والی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، جی، جی، وہ جو خالوں وہ کو کھالوں بہت کو زیادہ کھینچنے کھینچنے والی والی۔ ہے۔ بہت کھینچنے والی ہے۔ وہ خالوں کو خوب کھینچنے والی ہے، مؤنث ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہم نے جب مؤنث کے صیغے پڑھے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ اگر اوپر آ جائے الف، جی، تو وہ مؤنث والا ہوتا ہے، جی، الف حمزہ آ جائے تو وہ مؤنث والا ہوتا ہے، آخر میں تا آ جائے تو مؤنث والا ہوتا ہے، جو جوڑے ہیں ہمارے ہاتھ پاؤں اور یہ والے یہ مؤنث ہیں، اور اس کے بعد مؤنث سمائی تھے۔ آگے جی، تدعو، وہ وہ آگ پکارے پکارے گی، گی، وہ آگ وہ پکارے گی۔ وہ پکارے آگ گی، بلائے گی، وہ پکارے گی، زیادہ زیادہ بہتر ترجمہ نہیں ہے جی، ہاں جی، تدعو، ہاں جی، وہ بلائے گی، ٹھیک ہے، وہ بلائے گی، من ادبارا، جس نے بھی پیٹ جس نے پھیری، بھی پیٹ پھیری، ہر اس شخص کو جس نے، من کا کر لیں، ہر اس شخص کو جس نے ادبارا، جس نے پیٹ 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 پھیری پھیری، وتولا، اور منہ پھیر لیا، اور منہ پھیرا، اور منہ پھیرا، ٹھیک ہے، وجمع، اور اس اور نے اس نے اور مال اس نے جمع مال کیا، جمع کیا، اور اس نے مال جمع کیا، فاوعا، اور اس پھر کو سنبھال اس نے اسے تو سنبھال اس کر نے رکھا۔ سنبھال کر اور رکھا۔ پھر اس نے اسے سنبھال کر رکھا۔ جی پروفیسر صاحب، جی، کلا ہرگز نہیں، انہا بے شک وہ جہنم، لظا شعلے مارنے والی آگ ہے یا بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعتن وہ نزاعتن للشوا وہ کھالوں کو کھینچنے والی ہے، تدعو ہر اس شخص کو بلائے گی، من ادبرا جس نے پیٹ پھیری، وتولا اور منہ پھیر لیا، وہ جمع اور مال کو جمع کیا، فاوعا جی، تو اسے سنبھال کر رکھا، اسے سنبھال کر رکھا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا جی، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر اب تو عربی سب ساتھی جانتے ہیں الحمدللہ، کیوں جی، کافی حد تک، الحمدللہ، آپ کافی حد کو تک یہ مکہ کی فصاحت و بلاغت کیسی لگی ہے؟ بے شک، سبحان جی، زبردست سر۔ یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کیوں جی، یہ چیلنج ہے؟ جی، بالکل، جی بالکل، جی، مطلب اتنے چھوٹے چھوٹے سے الفاظ میں حیران ہوتا ہوں کہ اور اس کے پیچھے پورے کے پورے معنی چھپے ہوئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جی، تو کیا کہ اللہ نے انسان کو کیسا پیدا کیا ہے، جی، یہ ایک تو یہ کیسا پیدا کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس حالت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حالت کو بدلنے کی طاقت بھی دی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، اب آپ کو انا کا ترجمہ آتا ہے؟ کیا ہے انا کا ترجمہ؟ بے شک، بے شک، بے شک شک، آتا ہے۔ الانسان، سارے انسان، انسان، یہ ہر انسان کر لیں، تمام انسان، تو بے شک انسان خلق کا مجہول کا صیغہ ہے، پیدا کیا گیا ہے، لفظ نیا آ رہا ہے، ہلوعا، کمزور دل،
تھوڑے دل والا، یعنی کہ جب اس کے پاس پیسہ آتا ہے تو دل بڑا چاہیے دینے کے لیے. اور دنیا کے اندر یہ یاد رکھ لیں کہ اسلام ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر دے کے سامان بڑھتا ہے. کیوں جی؟ جی یہاں لے کے سامان نہیں بڑھتا. کیوں جی؟ بالکل. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دو گے. کیوں؟ کہ اللہ کے ہاں دنیا تو ہے اپنا مچھر کے پر کے برابر. کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا حدیث کے اندر. جی وہ تو کچھ بھی نہیں. ہر انسان جو مسلمان ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی آخرت کی تیاری کے اندر لگا ہوا ہے. ہمیں بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے جی. تو پھر دینا پڑے گا. تو وہ یہ ہے ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کمزور دل والا پیدا کیا گیا ہے. دوسرا لفظ ہے تھوڑ دلا، اپنی زبان کا لفظ ہے جی، جی تھوڑے دل والا. تو ہم کمزور دل والا کریں یا پھر یہ ہے کہ تھوڑ دلا کریں؟ کمزور دل والا. کمزور دل والا پیدا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. کیسے؟ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو شر، اب اس کے معنی برائی پہنچتی ہے. جزوعا، اب یہ جزا فضا کرنا، وہ جو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہاں، وہ جو 3 دھماکے ہونے ہیں. کیوں جی؟ پہلا موت کا پہلا دھماکہ، موت کا دوسرا دھماکہ، اور حدیث کے مطابق موت کا تیسرا دھماکہ. تو پہلا دھماکہ جو ہے اس کو پروفیسر صاحب کیا نام دیتے ہیں؟ اس کے اندر فضا آتا ہے جی. پہلا سور پھونکا جائے گا نا، پہلا سور، تو لوگ جو ہیں گھبرا جائیں گے ایک دفعہ، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. دوسرا مطلب ہے گھبرا کر مر جائیں گے. دوسرے کے اندر قرآن مجید کے اندر تو ہے کہ دوسرے کے اندر وہ کیا کریں گے، اٹھ کے ان کے اندر زندگی آ جائے گی، وہ شرک کی طرف جائیں گے. حدیث کے اندر یہ ہے کہ پہلے کے ساتھ گھبرا جائیں گے، دوسرے کے ساتھ مر جائیں گے، تیسرے کے ساتھ وہ اٹھ کے کھڑے ہو کے میدان معاشر کی طرف جائیں گے. تو وہ ہے جزا. یہ وہ ہے جزو. صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کسی کے ساتھ ملا لیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی. گھبرانا جی. تو بے شک انسان کمزور دل والا پیدا کیا گیا ہے. اذا مسہ الشر، جب اسے کوئی شر پہنچتا ہے، برائی پہنچتی ہے، برے حالات پہنچتے ہیں، جزوعا، تو وہ گھبرا جانے والا ہے. جزوعا گھبرا جانے والا ہوتا ہے. آگے کیا ہے؟ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، یہ اس کو میں آپ کی چاہوں گا کیا نام ہے توجہ. اب شر تھا تو اس کا الٹ ہے خیر. اب خیر کے 2 معنی ہیں. کون ساتھی بتائیں گے خیر کے 2 معنی؟ مال دولت بھی اور بھلائی. مال دولت اور ویری بھلائی. گڈ. آپ نے مجھے خوش کر دیا، اللہ آپ کو خوش کرے جی. خیر مال کو بھی کہتے ہیں اور خیر بھلائی کو بھی کہتے ہیں. اب خیر جو اچھے حالات ہیں وہ بھی ہیں اس خیر کے معنی جی. تو اذا مسہ الخیر، جب اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے، جب اس کو کوئی مال پہنچتا ہے، تو یہاں اس میں فاعل ہے یہ، جیسے جزو حلو اسی طریقے سے منو منع سے نکلا ہے. تو منو کا مطلب ہے وہ اسے روکنے والا ہوتا ہے. یہ بخل کی نشانی ہے. کیوں جی؟ وہ اسے روکنے والا. اب منو کا ترجمہ ہے روکنے والا، جزو گھبرانے والا، حلو کمزور دل والا. یاد ہو جائے گا جی. جی سر. اب جناب مزہ تب ہے، یہ سارے کا سارا سیناریو اللہ تعالیٰ بتا کے پھر بتا رہا ہے الا المصلین،
مگر نماز پڑھنے والے، سل کے اوپر لام کے اوپر شد ہے، خوب اہتمام سے نماز پڑھنے والے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ ہم کریں گے مگر نماز پڑھنے والے، نماز ادا کرنے والے، ان کو معنی بھی آتے ہیں، اور وہ جب پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، سورۃ الفاتحہ ملاتے ہیں اور اس کے بعد کوئی آیت ملاتے ہیں، تو ہر آیت کا ترجمہ ان کے دل کے اوپر اثر کرتا ہے۔ کیوں جی؟ جی جی سر، یہ ہے وہ الا المصلین، مگر نماز پڑھنے والے، ان پر یہ چیز نہیں ہوگی کہ ان کے لیے وہ شعلے مارنے والی آگ ہے جو ان کی کھال کو کھینچ لے گی، پھر ان کو بلائے گی، پھر انہوں نے کچھ جمع کیا اور سنبھال کر رکھا۔ نہ وہ کمزور دل ہیں اور نہ وہ گھبرانے والے ہیں، نہ وہ مال کو روکے رکھنے والے ہیں۔ کیوں جی؟ وہ تو جی دینے والے جی ہیں۔ کیوں جی؟ تو جی اب منوع تک ابھی پڑھتے ہیں، تو آئیے پڑھتے ہیں جی۔ فجمع و جمع فاوعى کا ترجمہ کریں۔ اس نے مال جمع کیا، پھر اس نے جمع اسے اور کیا اس نے سنبھال مال کر اس جمع رکھا۔ کیا مجرم اور نے اسے سنبھال مال کر رکھا۔ جمع کیا، اس مجرم کہہ لیتے ہیں، اس مجرم نے، اس جہنمی نے، تو مجرم کہہ لیتے، اوپر المجرم آیا ہے، تو اس مجرم نے مال جمع کیا، فاوعى، اور اور اسے اور اسے سنبھال کر اس رکھا۔ نے سنبھال اسے اور اس سنبھال کو کر رکھا۔ سنبھال سنبھال کر کر رکھا۔ رکھا۔ ان الانسان، بے بے شک شک بے انسان شک بے انسان شک انسان، خلق، پیدا کیا پیدا گیا پیدا کیا پیدا گیا پیدا کیا کیا ہے گیا ہے، حلوعا، کمزور دل کمزور والا۔ دل والا۔ دل والا۔ کمزور دل والا۔ دل اس کا بڑا کمزور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیدا تو ایسے ہی کیا، یہ دیا کہ اپنے دل کو کھولو گے تو اس کے اندر ہمت بھی پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو مضبوط بھی بنائے گا جی، وہ سارا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کمزور دل والا پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اب اپنے دل سے وہ کام کرے گا تو اس کے اندر مضبوطی کیا آئے گی؟ تو ہے کیا؟ اذا مسہ الشر، جب جب اسے اسے کوئی کوئی برائی برائی جب پہنچتی اسے پہنچتی ہے، ہے، برائی کوئی پہنچتی تکلیف ہے، جب یا اس کو برائی کوئی پہنچتی ہے برائی پہنچتی ہے، جزوعا، وہ گھبرانے وہ والا ہوتا گھبرا وہ جانے گھبرا والا تو جاتا وہ وہ گھبرا جانے گھبرانے والا ہوتا ہے۔ والا ہوتا ہے۔ ایک تو گھبرا جاتا ہے جی، وہ اگر تو نا یجزو، تو پھر ہوتا گھبرا جاتا ہے، یہ جزوعا ان دو زبر ہے، یہ اسم ہے، تو وہ گھبرانے والا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی سر۔ جی تو ہم نے خلق الانسان جزوعا، ساری حلوعا اور جزوعا، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، جب اسے اور کوئی جب اسے جب بھلائی اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے، پہنچتی برائی ہے، پہنچتی ہے، اور جب اس کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے، منوعا، تو اسے وہ وہ روکنے اسے والا اسے روکنے روکنے والا والا ہوتا ہے، ہوتا ہے، روکنے والا وہ اس کو ہوتا ہے۔ ہو روکنے جاتا والا ہے۔ ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ دیتا نہیں، وہ کہتا ہے کہ بندہ مر جائے، دمڑی میری جیب میں سے باہر نہ نکلے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ صدقات دیتا ہے، نہ خیرات دیتا ہے۔ کیوں جی؟ جی جی الا المصلین، مگر مگر نماز نماز پڑھنے مگر ادا والے۔ نماز کرنے ادا والے۔ مگر کرنے نماز والے۔ پڑھنے والے، کیا مطلب ہے مگر نماز پڑھنے والے؟ وہ حلوہ نہیں ہے، وہ جزوع نہیں ہے، وہ منوع نہیں ہے۔ اب نماز پڑھنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے آگے 3 دفعہ نماز کا ذکر آئے گا، اور یہ بھائیو ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام عبادات کو چھوڑ کے، روزہ بھی ہو سکتا تھا، زکوٰۃ بھی ہو سکتی تھی، حج بھی ہو سکتا تھا، کیوں جی ہو سکتا تھا یا نہیں؟ جی جی بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے والوں کو یہاں سب سے پہلے بلایا، اس وجہ سے کہ جب انسان کفر سے اسلام کی طرف آتا ہے تو پہلی چیز جو اس کو عبادت مطلب عملی بتاتی ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ کیا چیز ہے؟ نماز۔ نماز۔ صبح سے لے کر دوپہر تک ہوا ہے تو ظہر کی نماز آ جانی ہے،
عصر کی نماز آ جانی ہے، مغرب کی آ جانی ہے جی، عشاء کی آ جانی ہے، تو اس کا ٹیسٹ ہو جانا ہے نا، کیوں جی؟ بالکل جی سر جی اب سر مسلین کیا کہا؟ اب یہ چیزیں بھائیو یاد رکھنی ہیں، مجھے بھی آپ کہیں گے کہ سر آپ بھی یاد رکھیں، میں بھی آپ کو کہوں گا کہ میرے سارے سارے ہیں، آپ بھی یاد رکھیں، اور بنانا ہے اس کے مطابق اپنا کردار۔ زندگی تھوڑی ہے، اگلی والی زندگی بہت لمبی ہے، اس زندگی کو کے لیے جینا ہے۔ الا المصلین، تو میں نے کہا تھا کہ اللہ زینہ سے جو آیت شروع ہوتی ہے اس کا طریقہ کیا بتایا تھا؟ پچھلے لفظ کے ساتھ ملانا۔ جی، پچھلے پچھلا لفظ کے ساتھ اسم جو ہے وہ ساتھ میں لانا ہے۔ مصلین الذین، نماز پڑھنے والے وہ لوگ ہیں، ہم علی صلاتہم، جو اپنی نمازوں پر دائم، اور اس کی ہے دائمون، اس میں فاعل ہے، ہمیشگی اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آج پڑھ لی کل نہیں پڑھی، کیوں جی؟ جی جی سر ایسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں کوئی بات نہیں جی، صبح کی نماز پڑھ لی ہے، شام کی پڑھ لی ہے، باقی کے اندر مصروف رہا ہوں، نہیں پڑھی۔ نہیں، دوام جی، یہ جو ہمیشگی، یہ ضرورت ہے کہ جب اس کو ہوش آ گیا، بلوغت آ گئی، اور جب اس کو آگے پتا چلا کہ بھی اس کے حواس ہے، بے شک آخر تک ہے، اس بندے نے نماز پڑھنی ہے۔ آگے جی، دوسری چیز، والذین فی اموالہم حق معلوم، اور نماز پڑھنے والے وہ لوگ ہیں جن کے مالوں میں، فی اموالہم، جن کے مالوں میں حق معلوم، معلوم کا ایک معنی تو معلوم ہے یعنی کہ ان کو علم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مقرر کیا ہوا حق جی، اور وہ لوگ ان کے مالوں میں مقرر کیا ہوا حق ہے، کس کے لیے؟ للسائل والمحروم، ہر سوالی کے لیے اور ہر محروم کے لیے، جس کو نہ دیا گیا ہو وہ محروم ہے۔ آج یہاں تک ہوا، تو آئیے ذرا اس کو پڑھ لیتے ہیں، وقت کم ہے، 19 ہو گئے، 25 پہ ختم ہونا ہے، تو ہم دوبارہ پڑھنے لگے ہیں جی۔ ان الانسان، بے شک انسان بے شک بے شک انسان انسان، خلق ہلوعا، کمزور دل والا پیدا کیا گیا ہے، کمزور دل والا پیدا کیا گیا ہے، اذا مسہ الشر، جب اس کو کوئی برائی پہنچتی جب ہے، اسے برائی پہنچتی جب اس ہے، کو کوئی برائی پہنچتی ہے، جزوعا، وہ گھبرا گھبرانے جانے والا والا ہوتا ہے، وہ گھبرانے والا ہوتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، اور جب اسے جب کوئی اسے بھلائی بھلائی پہنچتی پہنچتی ہے، ہے، جب اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے، اذا آ گیا ہے، مسا ماضی ہے، مضارع کے معنی دے گا، جب اسے کوئی مال پہنچتا ہے، جب اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے، بھلائی پہ ہم اتفاق کر رہے ہیں، منوعا، تو وہ اسے اسے روکنے روکنے والا والا ہوتا ہے۔ ہوتا ہے، وہ روکنے والا بن جاتا ہے یا روکنے والا ہوتا ہے، الا المصلین، مگر مگر نماز ادا پڑھنے کرنے والے۔ والے، جی، سوائے نماز پڑھنے والوں کے، مگر کی بجائے اگر سوائے کر لیں تو یہ زیادہ اچھا نہیں دے گا آپ کو؟ جی جی جی، ٹھیک ہے، سوائے نماز پڑھنے سوائے والوں نماز، کے، جی ٹھیک ہے، تو آج اللہ کا ترجمہ سوائے نماز پڑھنے والوں کے، الذین هم علی صلاتہم، نماز پڑھنے والے وہ نماز لوگ پڑھنے ہیں والے وہ جو لوگ اپنی نمازوں جو پر نماز اپنی پڑھنے نمازوں والے پر وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں پر دائمون، ہمیشگی اختیار کرنے ہمیشگی والے کرنے ہیں۔ والے ہیں، ہمیشگی اختیار کرنے والے ہیں، ہمیشگی کرنے والے ہیں، ہمیشگی اختیار کرنے والے ہیں، زیادہ بہتر ہے، اختیار کرنا، والذین، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ اور اور وہ وہ لوگ لوگ، فی اموالہم، جن کے جن کے مالوں میں اموال میں بلکہ کہہ لیں ان کے مالوں میں، جی، اور وہ لوگ ان کے مالوں میں حق معلوم،
مقرر کیا ہوا ہے مقرر کیا ہوا ہے مقرر حصہ ہے. تو وہ لوگ جن کے مالوں میں مقرر حصہ ہے، یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں جتنا بھی مال دیا ہوا ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو فرض کیا ہوا ہے نا. وہ کیا ہے فرض جی؟ زکوٰۃ. زکوٰۃ وہ دینی ہے. اس کے بعد کیا آ جاتی ہے؟ صدقات. صدقات آ جاتے ہیں جی. اور اس کے بعد کیا آ جاتی ہے؟ خیرات جی. تو یہ جو زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے. صدقات خیرات کو ایک ہی جگہ پہ ابھی کر لیں، اس لیے کہ آپ کے ذہن میں باتیں چیزیں آ جائیں گی مفسرین کی. ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارے مالوں کے اندر اگر ہم یہ کہیں یسألونک ماذا ينفقون، ترجمہ کریں ذرا اس کا. وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. تو جواب کیا ہے؟ کل، اے نبی کہہ دیجئے، کل العفو. مطلب کیا ہے؟ جو استعمال کے بعد بچ جائے. آپ جناب خوب استعمال کریں جی. کھانے کے لیے کریں گے، پہننے کے لیے کریں گے، سواری کے لیے کریں گے، پھر بھی بچ جائے گا تو وہ بچا ہوا کیا ہے؟ کہا کہ یہ ہے، یہ خرچ ہے، خرچ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں. یہ بہرحال اوپر والا درجہ ہے. لیکن صرف اگر زکوٰۃ دے دی جائے تو یہ کیا کر دیتی ہے؟ انسان کو خزانہ، وہ جو تپا کے ڈالا جائے گا خزانے، وہ خزانہ نہیں بناتی، جمع شدہ مال نہیں بناتی، وہ رحمت والا مال ہوتا ہے. اگر صدقات دیتے ہیں تو وہ آپ کی خوشی کی چیز ہے، وہ آپ پر لازم نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہے، میں اگر آپ کو یاد دلاؤں، وقت کم ہے، کہ زکوٰۃ مال فرائض جس نے بھی کیے اور اس کے بعد حدیث بڑی لمبی ہے، میں اس کا ترجمہ صرف آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے ولی کو برا مت کہو جی. اور ولی وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی بننے کی طریقہ بتایا کہ جو تمام فرائض ہیں ان کو پورا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد نوافل کی طرف، یہ جو صدقات ہے یہ نوافل ہیں، ان کی طرف وہ جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے جب وہ ان کی طرف جاتا ہے تو یہ وہ حدیث ہے کہ پھر اس کو ہاتھ اس کا ہوتا، وہ اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی آنکھ اللہ کی آنکھ بن جاتی ہے، اس کے پاؤں اللہ کے پاؤں بن جاتے ہیں. یہ حدیث مبارکہ ہے جناب. جتنا چلنا چاہیں ہم لوگ اتنا آگے ہے، زمین ختم نہیں ہوگی، چلتے جائیں. تو آگے جی، والذین فی اموالہم حق معلوم. اور وہ لوگ جن کے اموال میں وہ لوگ مقرر کیا جن کے ہوا مال حصہ میں ہے، مقررہ حصہ ہے. جی، وہ لوگ جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے، للسائل والمحروم، ہر سوال کرنے والے کے لیے مانگنے اور ہر والے سوال محروم کا کے کرنے لیے. اور والے نہ کے لیے، مانگنے والے اور کا. محروم، مال سے محروم کے لیے، غذا سے محروم کے لیے، یہ ہر چیز کے اندر محروم آ جائے گا. چلیں ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں کتنا کر سکتے ہیں، وقت میں نے آپ کو پھر جی کم دیا، جی. کلا، 2.5 منٹ ہے ادھر ہی رہنے جی. دیں. کلا، ہرگز نہیں، انہا لظا، بے شک وہ جہنم شعلے مارنے والی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، جو کھالوں کو خوب کھینچنے والی ہے، تدعو من ادبر وتولا، وہ آگ بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے پیٹھ پھیری اور منہ پھیر لیا، وجمع فاوعى، اور اس نے مال جمع کیا، نے اسے سنبھال کر رکھا. ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کمزور دل والا پیدا کیا گیا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس سے کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ گھبرا جانے والا ہوتا ہے.